جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، ان چیزوں سے باز آنا ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، لوگوں یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، کل قیامت محشر کا میدان لگے گا۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر اس طرح الزام لگایا ہوگا یہ آدمی چور تھا، یہ آدمی ایسا تھا، کل اس الزام کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کل اس الزام کو ہم نے جو کسی کے اوپر لگایا ہے اس الزام کو ہم نے برابر کر کے دینا ہے کہ یہ شخص ایسا تھا۔ اگر یہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چور ہے، فلاں نماز میں نہیں آیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوئی نا، کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے سے یہی ایک بات روک لے گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی صرف ایک بات سے پکڑ کر جنت میں نہیں جانے دے گا، لیکن ہم چغلی دنیا میں کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، غیبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے۔ زنا غیبت سے چھوٹا ہے، لیکن ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ کل ایک ہی بات ہمیں جنت میں جانے سے روک لے گی۔ ہم اگر کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں فلاں آدمی ایسا ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہوا ہم کس طریقے سے کہہ دیتے ہیں؟ ہم نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ ہم کسی کی بات ذرا سنتے ہیں، تحقیق ہوتی نہیں ہے۔ جو یہ بات کسی کو سنے اس کے اندر اتنی تحقیق کرنی چاہیے، بات سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، ہم تحقیق کرتے نہیں ہیں، اسی طرح اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ بات جھوٹ ہوئی کل ہم جنت میں جانے سے یہی ایک بات روک لگی، پھر حقوق العباد کیا، حقوق اللہ کیا، باقی اور باتیں کیا۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ بہت بڑے گناہ ہیں جن کو ہم ہلکے سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ جو شرک ہے اس شرک کے اندر ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک، ذات میں کوئی شرک نہیں کرتا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے، لیکن صفات میں بہت بڑا شرک ہوتا ہے۔ جس شرک ایک ایسا گناہ ہے، باقی جو بھی گناہ ہے ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے، سب کو پتہ ہے چغلی کھانا گناہ ہے، سب کو پتہ ہے زنا کرنا گناہ ہے، سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ کس طرح شرک کو عبادت ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ اب شرک کو عبادت اس طرح سمجھتے ہیں ہم کہ اگر کسی انسان کے سر میں درد ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو دوائی لاتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے، کسی امام کے پاس جاتا ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے، کسی اور درویش کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو کسی زیارت پر چلا جاتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے؟ کسی پیر کے پاس اگر جاتا ہے وہ اس کو ایک پھونک مارتا ہے، کسی امام صاحب کے پاس جاتا ہے وہ اس کو پھونک مارتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے اس کی پھونک میں شفا ہے، اس پیر کے تعویذ میں شفا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہے شرک۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا سجدہ ہوتا ہے 10 سیکنڈ کا، پھر دیکھتا ہے کہ سامنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نماز کو تھوڑا لمبا کر لوں،